السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ قدر کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو کہ ہمارے خالق نے ہمارے لیے کیا وحی نازل فرمائی ہے، کیا احکام و مسائل نازل فرمائے ہیں، کیا نصیحتیں نازل فرمائی ہے، اس عظیم کام کو کہ جس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا جی چاہے کہ وہ اپنے رب سے کلام کرے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ تو اس عظیم کام کو ہم اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں، اور وہ رحمان اور رحیم ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ، بے شک نازل کیا ہم نے، اللہ نے نازل کیا۔ مشرکین مکہ کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ انہوں نے خود لکھ لیا ہے یا کوئی اجمی انہیں سناتا ہے یا سکھاتا ہے، جبکہ وہ عربی نہیں تھا، اسے خود عربی نہیں آتی تھی، وہ کیسے سکھا سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کی کہ بے شک یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اور اسے فی لیلۃ القدر، یہاں پہ تکرار کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے اسے نازل کیا ہے، اور کب نازل کیا؟ فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں نازل کیا۔ قدر کے تین معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا، قدر یعنی مرتبہ، رفعت، بلندی، بابرکت ہونا، مقدس ہونا، افضل و اعلی، عزت و رفعت والی رات۔ دوسرا، قدر کا معنی اندازہ لگانا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر مخلوق کو پیدا فرمایا اور اس کی تقدیر کا اندازہ لگایا، یعنی اس کی تقدیر کا اندازہ مقرر کیا، جیسے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50 میں بھی فرمایا۔ اس طریقے سے قدر کا تیسرا معنی ہوتا ہے تنگی، یعنی تنگی والی رات۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اتنے فرشتے اترے کہ زمین اپنے وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی۔ اس قدر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس قدر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو دوسرا معنی جو بتایا گیا کہ اندازہ لگانا، کتنا جیے گا، کب مرے گا، کہاں مرے گا، روزی کتنی ہوگی، صحت کیسی ہوگی، مرض کیا ہوگا، اس رات میں فرشتوں کو آگاہ کر دیا جاتا۔ مطلب یہ تقدیر اللہ رب العزت نے ہمارے پیدائش کے کئی سال پہلے لکھ دی، لیکن اس رات میں فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، فرشتوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اس سال اس بندے کے ساتھ یہ ہونا ہے، اسے اتنا رزق دینا ہے، اس کی مرض یہ ہوگا، صحت اس طریقے سے ہوگی، یا جو بھی چیزیں ہیں محکم چیزیں، اس کا فیصلہ کیا جاتا۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ نزول اللہ کی طرف سے، اور جس وقت نازل کیا اس کو اللہ رب العزت نے قدر و منزلت عطا فرمائی۔ آیت نمبر 2، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ سوالیہ انداز یا سوال اس کی عظمت کو بتانے کے لیے، اس رات کی عظمت کو بتانے کے لیے اللہ نے سوال کیا، اور صرف سوال پہ نہیں چھوڑا، اس کا جواب بھی دیا۔ تو کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ قدر والی رات، اور کیسی قدر؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل۔ پچھلی امتیں ہزار سال کی ہوا کرتی تھی، ہماری عمر تو صرف 60 سال ہے، اور 60 سال یعنی 740 مہینے تقریباً۔
اور اس میں سے بھی 10 سال بچپن کے نکل جاتے ہیں اور بھی بہت مصروفیت، اور اس کے باوجود جس نے باشعوری کے عالم میں پورا وقت عبادت میں گزارا ہے تو بھی پچھلی امت کی برابری تو نہیں کر سکتا۔ جیسے نوح علیہ السلام کے جو صحابہ تھے، جو ان کے ساتھی تھے، ان کی عمریں ہزار سال، 950 سال تو نوح علیہ السلام نے صرف دعوت دی ہے، تو ان کی برابری یہ امت محمد یہ کیسے کر سکتی تھی؟ اللہ رب العزت کے جہاں پر بے انتہا احسان ہے امت محمدیہ پر کہ امام الانبیاء دیا، اور قرآن مقدس کی ساری کتابیں اس میں سمو دی اللہ رب العزت، تورات، انجیل، زبور، صحیفے اور بھی جو چیزیں تھی سب سمو گئی، اور امام الانبیاء دیا اس کتاب کو سمجھانے کے لیے۔ اور اس امت کو رمضان المبارک جیسا مہینہ اور لیلۃ القدر جیسی رات عطا فرمائی، اور بھی بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمائی۔ تو ایک رات 1000 مہینے کے برابر نہیں، 1000 مہینے سے افضل، یعنی 1000 مہینے اگر کوئی عبادت کرے تو اس سے بھی افضل ہے، اور 1000 مہینے تو کوئی کر نہیں سکتا عبادت، اتنی عمر ہی نہیں ہے۔ اور جس رات میں نازل ہوئی وہ برکت والی رات، جیسے سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا، سورہ دخان آیت نمبر 3، بے شک ہم نے اسے قرآن کو ایک بہت برکت والی رات میں نازل فرمایا، یہ برکت والی رات بھی ہے۔ ایک سوال، قرآن کب نازل ہوا؟ یہ تو پتہ چلا کہ جس رات میں نازل ہوا وہ بہت برکت والی، بہت فضیلت والی رات ہے، 1000 مہینے سے افضل ہے، قدر والی رات ہے، اس کی قدر کی گئی ہے یا اس کی قدر کرنا ہے۔ لیکن یہ قرآن کب نازل، مطلب کس مہینے میں نازل ہوا، اور وہ کون سی رات ہے، تاکہ ہم اس کے اجر کو پا سکیں، اس کی قدر کر کے ہم اس کے ثواب کو حاصل کر سکیں۔ تو کون سے مہینے میں ہے اور کون سی رات ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 185، 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو ایک سوال کا جواب ملا کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں یہ رات آتی، اور رمضان کا تعارف روزے سے نہیں کرایا گیا، رمضان کا تعارف قرآن سے کرایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا۔ یہ بھی اس سے فضیلت پتہ چلتی ہے قرآن کی۔ رمضان کے مہینے کی کون سی رات ہے؟ اب یہ سوال بچا کہ وہ رمضان کے مہینے کی کون سی رات ہے، اور جیسے فرمایا گیا کہ رات میں نازل ہو گیا، تو کیا یہ ایک ہی رات میں نازل ہو گیا؟ جبکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال میں نازل ہوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اسی طریقے سے اس رات میں محروم رہنے والا شخص کیسا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ ان راتوں کو ہی ضائع کرتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، یعنی سال بھر وہ خریدی نہیں کریں گے کپڑوں کی اور شاپنگ نہیں کریں گے، لیکن انہی راتوں میں کرتے ہیں۔ مطلب کوئی اگر غیر ایمان والا مسلمان سے پوچھ لے کہ تمہارے رب نے تو اس رات کی فضیلت 1000 مہینے سے بہتر بتائی تاکہ تم اس رات میں اس کی قدر کرو، اور تم سال بھر خریدی نہیں کرتے اور اسی رات میں کرتے ہو، یعنی کیا تمہیں اپنے رب کے کلام پر یقین نہیں ہے؟ آپ دیکھ لیں جتنے بھی مسلم مارکیٹس ہیں سب سے زیادہ بھیڑ انہی راتوں میں ہوتی ہے، اور ایسی ناقدری کرتے ہیں اس رات کی کہ عورتیں اور مرد بے پردہ ہو کر کے گھومتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے رحمت جس دن حاصل کرنا چاہیے اس دن غضب حاصل کرتے ہیں، کیونکہ جس وقت کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اس کی قدر نہ کرنا اتنا ہی زیادہ گناہ کا باعث بھی ہوتی ہے۔ تو اس رات کو محروم کر دینے والا یا محروم ہو جانے والا شخص کیسا شخص ہے، اس کو بھی حدیث کے حوالے سے دیکھیں گے۔ اس رات میں کن لوگوں کو اجر ملتا ہے، جسے ہم سب اجر کے لیے عمل کرتے ہیں، تو وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اس رات میں اجر ملتا ہے، اور کون سے لوگ ہیں جو محروم رہ جاتے ہیں؟ ان سارے سوالوں کا جواب چند احادیث کی روشنی میں، پہلا جو تفسیر الطبری اور قرطبی اور تفسیر ابن کثیر نے اس حدیث کو لائے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر ائمہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت المعمور میں قرآن مجید کو ایک بار نازل فرمایا، قرآن مجید کو ایک ہی بار میں نازل فرما دیا۔ جو بیت المعمور ہے وہاں پر ایک ہی ساتھ اس رات میں اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا، یعنی لوح محفوظ سے بیت العزت تک۔ تو اس کا نزول دو طرح کا ہے، ایک نزول کلی اور ایک نزول مفرق، یعنی آہستہ آہستہ، اور وقت اور حالات کے سامنے کی اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے، جس کو ہم لوگ شان نزول کہتے ہیں، کہ آپس میں یہ بات چل رہی تھی اور اس کا جواب آیا تو وہ چیز اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، اور ٹھہر ٹھہر کر کے نازل کیا گیا تاکہ احکام و مسائل کو اچھی طرح سے سمجھ سکے، اور بے شمار حکمتیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوح محفوظ سے آسمان دنیا کہ بیت العزت میں قرآن مجید کو ایک بار نازل فرما دیا گیا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب حالت اور واقعات کے ساتھ نازل فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے جس قرآن مجید کی نزول کے لیے منتخب کیا گیا عظمت و شان بیان کرتے ہوئے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور آپ کو کیا معلوم
کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 327 327 اور 328، تفسیر قرطبی جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر 130، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 543۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ قرآن ایک ہی رات میں لوح محفوظ سے بیت المعمور میں بیت العزت میں اتار دیا گیا، اور وہاں سے 23 سال میں حسب ضرورت جیسا اللہ رب العزت نے چاہا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ نازل کیا گیا۔ امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، جب رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا ہے جو ماہ مبارک ہے، جیسے قرآن میں کہا گیا کہ مبارک رات میں، تو مبارک مہینہ بھی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض فرما دیے ہیں، اور اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطینوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو اس رات کی خیر و برکت سے محروم ہوا وہ بلا شبہ بڑا محروم ہے، جیسے ہم لوگ اس کے لیے کہتے ہیں بڑا بدقسمت ہے، بڑا محروم ہو گیا وہ شخص۔ مسند احمد جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 230، نسائی شریف حدیث نمبر 2108۔ تو جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ بلا شبہ بڑا محروم شخص ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رات کی اس قدر فضیلت بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر فضیلت بتائی، اور جو اس رات کی فضیلت کو نظر انداز کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بات پر، رسول اللہ کی بات پر اسے یقین نہیں، ایمان نہیں، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ 1000 مہینے سے بہتر ایک رات کا اجر، اور اس رات کو وہ شاپنگ کرنے میں گزار دے، اس رات کو وہ حساب و کتاب میں گزار دے۔ اکثر مسجد کے حساب بھی اسی رات کو ہوتے، امام اور مؤذن کو اور جو صفائی والے ہیں ان کا حساب کتاب بھی اسی رات میں کر۔ اپنے عمل سے ہم کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سوال ایک اور جو تھا کہ کن کو اس کا اجر ملتا ہے، اس تعلق سے ایک بخاری اور مسلم کی حدیث صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان کی حالت میں حصول ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے، صرف اجر 1000 مہینے سے بہتر ہی نہیں، تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے سابقہ۔ لیکن شرط لگائی، جو شخص ایمان کی حالت میں، اور ایمان میں سر فہرست توحید ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کی وحدانیت پر ایمان۔ اللہ پر تو سبھی ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں کوئی دنیا کا بنانے اور چلانے والا ایک بہت بڑی طاقت اور ایک بہت بڑی شکتی ہے، سبھی رکھتے، مشرکین مکہ بھی رکھتے تھے۔ کل کی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ ابو جہل نے اللہ کی قسم کھایا، تو ابو جہل بھی اللہ کو مانتا تھا، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، لیکن اللہ کی وحدانیت کا ماننا یہ اسلام نے بتایا ہے۔ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق، سارے باطل معبود کا انکار، الا اللہ، سوائے اللہ۔ تو ایمان میں سر فہرست توحید ہے، یعنی ایمان اگر نہیں تو کوئی اجر نہیں، کسی کو آخرت پر ایمان نہیں، کسی کو قرآن پر ایمان نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں۔ جو بنیاد ہے ایمان کی، 6 بنیاد، ایمان کی پہلی شرط ہر عمل کے لیے، صرف اس رات کی نہیں، ہر عمل کے لیے پہلی شرط ایمان ہے۔ ایمان کی موجودگی میں پھر دوسری شرط لگائی گئی، ایمان کی حالت میں حصول ثواب کی نیت سے، نیت کا ہونا کہ نیت لوگ دیکھیں گے مجھے متقی اور پرہیزگار ہوں اس لیے نہیں کر رہا ہوں، لوگ نمازی اور عابد کہیں گے، عبادت گزار کہیں گے اس لیے نہیں کر رہا، وہ ثواب کی اللہ رب العزت سے اجر کی نیت میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عبادت کر رہا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اس کل کی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے بات ہوگی کہ اخلاص کتنی اہم چیز ہے اور کیسے اخلاص آتا ہے، اور بھی اس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ کل کی کلاس میں وہ بہت عظیم آیت اور جامع آیت آنے والی ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ فرمایا جس شخص نے ایمان کی حالت میں حصول ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے، تو اس رات میں اس کو اجر ملے گا جو ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اور فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتاب پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اور ایمانیت کی ہر چیز پر وہ ایمان رکھنے والا ہوگا اور اخلاص کے ساتھ وہ عمل کرے گا تو اس کا اجر اسے دیا جائے گا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2014، مسلم شریف حدیث نمبر 760۔ آیت نمبر 4 کے اندر فرمایا تنزل الملائکۃ، اس میں نازل ہوتے ہیں ملائکہ، فرشتے، اور اس قدر فرشتے نازل ہوتے ہیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 544، کہ روئے زمین میں کوئی جگہ ایسی باقی نہیں رہتی
اور زمین کو تنگ کر دیتے ہیں، اس قدر فرشتے نازل وہ روح، اور فرشتے کے سردار بھی نازل ہوتے ہیں۔ جب فرشتوں کے ساتھ وہ روح کا ذکر آتا ہے تو یہاں مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے۔ یہ ایسی عظیم رات کہ جبرائیل علیہ السلام تو صرف انبیاء پر نازل ہوتے تھے، لیکن یہ ایسی عظیم رات اللہ رب العزت نے عطا کی کہ اس میں جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہو، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے نازل ہو، من کل امر، ہر امر کو لے کر، ہر اللہ رب العزت کے آرڈر کو لے کر۔ اس تعلق سے امام قتادہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ہے کہ اس رات امور کے فیصلے کیے جاتے اور امور اور رزق کے اندازے مقرر کیے جاتے ہیں، مطلب فرشتوں کے نزدیک مقرر کیے جاتے ہیں۔ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس رات میں 1 سال کا جو بھی کسی بندے کے ساتھ ہونا ہے اس کی قدر، یعنی اسے کتنی رزق دی جائے گی، کیا بیماری ہوگی، کیسے شفا ہوگی، وغیرہ وغیرہ، یہ چیز اس کو دے دی جاتی ہے، کس کی موت ہے، کس کی زندگی ہے۔ جیسا کہ سورہ دخان میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 4، اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، محکم کام کا، اور یہی رات ہے لیلۃ القدر کی رات۔ لیکن کچھ لوگ اسے دوسری رات کی طرف تصور کرتے ہیں یا دوسری رات کی طرف اس کو منتقل کرتے ہیں۔ اب سوال بچا کہ لیلۃ القدر کون سی رات؟ کیا یہ صرف اسی وقت کے لیے تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھے، یا قیامت تک رہے گی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا گیا اور میں اس وقت سن رہا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ رات ہر رمضان میں ہوتی ہے، یہ رات ہر رمضان میں ہوتی ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1387۔ ایک اور حدیث کہ وہ کون سی رات ہے، امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا۔ پہلے عشرہ یعنی پہلے 10 دن، عشرہ 10 کو کہتے ہیں، تو پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، اور ہم نے یعنی صحابہ اکرام نے، ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ اعتکاف کرنا یعنی لوگوں سے کٹ کر کے، دنیا سے کٹ کر کے صرف اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کو پکڑ لینا یا مسجد کے کسی کونے کو میں بیٹھ جانا، صرف اللہ رب العزت کی عبادت کے خاطر دنیا سے کٹ کر کے۔ تو آپ کے ساتھ صحابہ اکرام بھی بیٹھ گئے اعتکاف میں۔ تو آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا آپ کو جس کی تلاش ہے وہ تو آگے ہے۔ تو آپ پہلے ہفتے کا اعتکاف کیوں کیا تھا؟ اس رات کی تلاش میں، اور صحابہ اکرام نے بھی کیا۔ تو یہ تھا صحابہ اکرام کا ایمان کہ جب 1000 مہینے سے بہتر ہے اور وہ رمضان میں آنے والی ہے، تو رمضان کی پہلے ہفتہ شروع ہوا اور ہر رات مسجد کے اندر، اور دن اور رات مسجد کے اندر بیٹھے کہ شاید وہ اس پہلے ہفتے میں آ جائے یا پہلے 10 دن کے اندر آ جائے، اور ہم اپنا دیکھیں، اور اس کے بعد بھی ہمارا دعویٰ کہ ہم منہج پر ہیں، ہم صحابہ کی طرح ہیں، ہم صحابہ کی طرح دین پر عمل کرنے والے۔ ہمارا کہنا اور ہمارا عمل، دیکھیے اس میں اگر تضاد ہو تو یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ قول اور فعل میں اگر تضاد ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اصل زندگی ہے، 50,000 سال حساب ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، لیکن ہماری زندگی بتاتی ہے کہ کیا ہمیں واقعی اس پر ایمان ہے؟ دنیا حاصل کرنے کی جد و جہد اور کوشش ایک طرف، اور ایک طرف آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش، اور ان دونوں کوششوں کو کوئی دیکھے تو وہ ویسے ہی بتا دے گا کہ اس کی فکر کیا ہے اور اس کا ایمان کس چیز پر ہے، دنیا پر ہے یا آخرت۔ جس کو یہ یقین ہو جائے کہ اتنی بڑی زندگی آنے والی ہے اور اصل زندگی ہے وہ، اور یہ تو کھیل اور تماشا ہے، پانی کے بلبلے کی طرح پھوٹ جانے والی ہے، لہو اور لیب ہے، تو وہ اس دنیا کی کتنی اہمیت کرے گا۔ یہ بول تو رہا ہے، یہ میرے لیے اور ہم سب کے لیے فکر ہے ایک کہ ہم ایسا کہتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کا انداز بتاتا ہے کہ یہ واقعی ہمیں ایمان ہے یا نہیں۔ تو صحابہ اکرام پہلے 10 دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس رات کی تلاش میں بیٹھ گئے کہ وہ اتنی عظیم رات ہے، ہم اس کو پا کر کے رہیں گے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کیا فرمایا کہ آپ کو جس کی تلاش ہے وہ تو آگے ہے۔ پھر آپ نے درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، درمیانی یعنی بیچ کا، عشرہ یعنی 10 دن، تو بیچ کے 10 دن یعنی 11 رمضان سے 20 رمضان کی رات تک آپ نے پھر اعتکاف، ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ صحابہ اکرام بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وہی صحابہ اکرام کی بھی زندگی ہوا کرتی، اور ہر مومن کی ہوتی ہے۔ تو ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ آپ کو جس کی تلاش ہے وہ تو آگے ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے 20 تاریخ کو صبح یہ خطبہ ارشاد فرمایا، جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ
پھر لوٹ آئے، میں نے لیلۃ القدر کو دیکھا تھا مگر میں اسے بھلا دیا گیا۔ اور وہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس کا وجہ کیا تھی، دو لوگوں کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے وہ بھلا دیا گیا۔ بہرحال اس حدیث میں یہ ہے کہ مجھے بھلا دیا گیا، تو وہ کب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہرحال وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا کہ بہرحال وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ آخری عشرہ کی رات شروع ہوتی ہے 21ویں رات سے، اور طاق کہتے ہیں طاق عدد، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 راتوں میں یہ طاق راتیں، آخری عشرے کی طاق راتیں یہ راتیں کہلائیں گی، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ تو نبی مکرم نے فرمایا بہرحال وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، میں نے دیکھا گویا میں مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ اس وقت مسجد نبوی کی چھت کھجور کے ٹہنیوں سے بنی ہوئی تھی، ہمیں آسمان صاف دکھائی دے رہا تھا، اور پھر ایک بادل آیا اور بارش ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی تو میں نے مٹی اور پانی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر دیکھے، جس سے آپ کے خواب کی تصدیق ہو گئی، جو آپ کو دکھایا گیا تھا اس رات کی تصدیق ہو گئی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 813، مسلم شریف حدیث نمبر 1167 اور مسلم شریف حدیث نمبر 216، بخاری شریف حدیث نمبر 2018 آیت نمبر 5، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی والی رات، یہ نعمتوں اور برکتوں والی رات جس میں فرشتے اور ملائکہ اور روحیں نازل ہوتی ہیں اس کی خیر و برکت کو لے کر کے، اور لوگوں کے دعا پر آمین کہنے کے لیے اور لوگوں کے لیے دعا کرنے کے لیے، تو سلام، اور یہ سلامتی والی رات یہاں تک رہتی ہے کہ طلوع فجر ہو جائے، فجر تک یہ رات رہتی۔ تو اس رات میں کیا دعا کریں؟ مسند احمد کی حدیث ہے، امام احمد رحمت اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی عفو تحب العفو فاعف عنی، کہا کرو اے اللہ بلا شبہ تو معافی کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، چنانچہ مجھے معاف فرما دے۔ مسند احمد جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 182۔ کیا پتہ چلا کہ یہ عظیم رات میں ہمیں جو سب سے قیمتی عبادت کرنی چاہیے وہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اللہ رب العزت سے اپنی بخشش کروانا۔ خلاصہ اس رات کو اتنی فضیلت کیوں ہوئی؟ قرآن کی اتنی قدر و منزلت ہے کہ جس رات میں اترا اس رات کو 1000 مہینے سے افضل بنا دیا گیا۔ جس طرح والتین والزیتون وطور سینین وحاذا البلد الامین، ان مقامات کو فضیلت کیوں ملی؟ کیونکہ یہاں پر 3 انبیاء پر 3 کتابیں نازل کی گئیں، تو کتابوں کے نزول سے اس جگہ کو معزز کر دیا گیا۔ جگہ بھی کسی وجہ سے معزز ہو جاتی ہے، اس میں کام کیا ہوتا ہے، کام کی وجہ سے اس جگہ کو معزز کر دیا جاتا ہے۔ جیسے مسجد کیوں افضل ہو گئی؟ کیونکہ وہاں عبادت ہوتی ہے۔ کچھ اوقات بھی افضل ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ مجلسیں بھی افضل ہوتی ہیں۔ جو علم کی مجلس ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے، وہ بھی ایسی افضل ہوتی ہے کہ فرشتے اس کو گھیر لیتے۔ رمضان کی پہچان اللہ رب العزت نے روزے سے نہیں کرائی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ شب قدر کو قرآن کی وجہ سے عزت دی گئی۔ ہم اس کی قدر کریں گے، حق ادا کریں گے، یعنی اس پہ غور و فکر کریں گے، اس کا علم حاصل کریں گے، ایمان لائیں گے، عمل کریں گے، تو ہو نہیں سکتا کہ اس کے وعدے پورے نہ ہوں۔ جو قرآن کے وعدے ہیں وہ پورے نہ ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے دوست اور اس کے خاص بندے۔ پھر ایک اور بات بڑھائی آپ نے کہ یہ اس کے دوست ہیں اور اس کے خاص بندے، تو اللہ رب العزت کی قربت حاصل نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کے قرآن کا حق ادا کریں۔ اور بہت تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ اتنا سب جان لینے کے باوجود اکثر لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، اس نعمت سے غافل ہیں، اس کی کوئی قدر نہیں ان لوگوں کے پاس۔ اللہ کے کلام کی کوئی قدر نہیں، دنیا کے علموں کی جو یہی ختم ہو جانے والا ہے، اور جس علم سے یہی فائدہ اٹھانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کا دوسرے علم جو ہیں وہ حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسلام نے ہر علم کو حاصل کرنے کی رغبت دلائی، اور ہر علم کو سمو دیا اللہ رب العزت نے اس دین کے اندر، اور دوسرے علم کے لیے بھی رغبت دلائی گئی۔ لیکن یہ علم نہ ہو، اللہ کی وحی کا علم نہ ہو، اللہ کے کلام کا علم نہ ہو، تو وہ بہت ہی محروم شخص ہے۔ اب دیکھیں آپ اس قرآن کی عظمت کہ جس نبی پہ نازل ہوا وہ انبیاء، نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، جس امت کو اس کلام کا مکلف بنایا گیا
وہ امتوں کی سردار، جس شہر میں نازل ہوا وہ شہروں کا سردار، ہر کسی کے لیے اس کی محبت رکھ دی گئی۔ مکہ اور مدینہ، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینوں کا سردار، جس رات میں نازل ہوا وہ راتوں کا سردار۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن تیرے حق میں یا تو حجت ہوگا یا سفارشی ہوگا، یعنی یہی قرآن اگر اس کا ہم حق ادا کریں گے تو یہ سفارش کرے گا، قبر کے عذاب سے بھی محفوظ کرائے گا اور حشر کے اندر بھی، اور جنت تک پہنچائے گا، لڑے گا۔ اس کی سفارش کا انداز ایک حدیث میں آتا، رسول اللہ نے فرمایا کہ لڑے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور منزلوں پر چڑھتا جا، درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے، لیکن یہ کب؟ جب اس کا حق ادا ہوگا، اس پر ایمان ہوگا اور اس پر عمل ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر یہ نہ کیا تو نہ قبروں کے سوال سے ہم نکل پائیں گے، کیونکہ جو شخص 3 سوالوں کے جواب دے دے گا اس سے چوتھا سوال ہوگا کہ تو نے اس کا جواب کیسے دے دیا؟ وہ یہی کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھ لیا تھا اور اس پر ایمان لے آیا تھا۔ دیکھیں، بغیر قرآن کو پڑھے، اس پر ایمان لائے، اس پہ عمل کیے بغیر ہم رب اللہ کو جان کر کے زندگی نہیں گزار سکتے، اور دین اسلام کو جان کر کے زندگی نہیں گزار سکتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو، آپ کی نبوت اور رسالت کو نہیں پہچان۔ ابو داؤد کی حدیث ہے غالباً، کیونکہ جو شخص 3 سوالوں کے جواب دے دے گا اس سے چوتھا سوال ہوگا کہ تو نے اس کا جواب کیسے دے دیا، تو وہ بتائے گا کہ میں نے قرآن پڑھا تھا، اس پہ غور و فکر کیا تھا، اس پہ ایمان لایا تھا، عمل کیا۔ اور پھر حشر کے میدان میں بھی، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ شفاعت کا، وہاں پر قرآن کو بھی دیا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا قرآن تیرے حق میں حجت بنے گا، جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا کہ وہ حشر کے میدان میں جب اٹھے گا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، کہ وہ جب حشر کے میدان میں اٹھے گا تو اسے اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا، 125، میں تو دیکھتا بھالتا تھا، میں اندھا کیسے ہو گیا؟ تو اس سے کہا جائے گا کہ اسی طرح میری آیتیں تیرے سامنے آتی رہیں، تجھ نے اسے نظر انداز کیا، آج تجھے بھی نظر انداز کیا جاتا۔ آج یہ چھوٹی سی زندگی میں اگر ہم اندھے ہو جائیں تو غور کریں کہ کیسی زندگی ہوگی، اور وہاں تو 50,000 سال کے لیے اٹھ رہے ہیں، اور اندھے بن کر کے جب لوگوں کے رشتہ داروں کے سامنے جائیں گے تو لوگ پہچان لیں گے کہ اس نے حقوق ادا نہیں کیا تھا، اس لیے اس سے کہا گیا کہ تو نے قرآن کو نظر انداز کیا، آج تجھے نظر انداز کیا جاتا۔ اور جہاں پر رحمت للعالمین امام الانبیاء لوگوں کی شفاعت کریں گے، آپ نے فرمایا نا کہ ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی گئی جو ہر حال میں قبول ہو کر کے رہتی، میں نے اس دعا کو بچا کر کے رکھا ہے۔ بچانا یعنی کہ ایسے مواقع آئے، ایسی ضرورتیں آئیں کہ آپ کو اس دعا کو مانگنا تھا، لیکن آپ نے اس دعا کو بچا کر، کس کے لیے؟ آپ کے اور میرے لیے۔ یہ ہے رحمت اللہ، کہ میں نے اس دعا کو بچا کر کے رکھا۔ یعنی شعب ابی طالب میں جب 2.5 سال قید ہوئے، جنگ احد میں 70 صحابہ شہید، آپ کا بیٹا انتقال ہو گیا، اور ایسے کئی زندگی کے اندر موڑ آئے، لیکن آپ نے اس دعا کو نہیں مانگی، اور کیا کہا کہ میری شفاعت کا ہر وہ شخص مستحق ہوگا جو توحید پرست ہوگا، یعنی ہماری توحید پرستوں کے لیے اللہ ہم سب کو توحید پرست بنائے، ان کے لیے شفاعت کریں گے۔ لیکن وہیں یہ رحمت للعالمین امام الانبیاء کچھ لوگوں کی شکایت کریں، کچھ لوگوں کے لیے عرضی پیش کریں، کچھ لوگوں کے لیے مقدمہ دائر۔ سورہ فرقان میں فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ وقال الرسول، اور کہیں گے رسول، وقال الرسول یا ربی، اے میرے پروردگار، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا، یہ وہ میری قوم ہے، یہ وہ میرے قوم کا شخص ہے، اس نے قرآن کو مہجور کر دیا، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ کیا مطلب ہے چھوڑنے کا؟ کتنا جانے ہم نے قرآن کو۔ صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں، ایک ایک آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے کس قدر محنت کرتے تھے، اور ایک ایک آیت پر عمل کرنے کے لیے۔ ایک صحابی میں نام بھول رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 آیتوں کو سیکھتے، اس پہ تدبر کرتے، اور جب تک اس پہ عمل نہیں کر لیتے آگے نہیں بڑھتے، اور حدیث کو ہم سیکھا کرتے۔ لیکن قرآن کی ایسی عظمت تھی کہ صرف 10 آیت، اور جب تک اس پہ عمل نہیں ہوتا آگے نہیں بڑھتا۔ یہ عمل کی کتاب، یہ ایمان کی کتاب، یہ غور و فکر اور تدبر کی کتاب ہے۔ ہم نے کیا سمجھا اس کہ اچھے مخمل کے کپڑے میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیں، لڑکی کا نکاح ہو تو ہم اسے دہیج میں دے دیں، اور کبھی جھگڑا ہو تو قسم کھا لیں، گھول کے پی لیں، باندھ لیں، اس کے لیے نازل ہوا، اور اس کے حقوق کو ادا نہیں کیے تو یاد رکھیں کہ رسول اللہ کی شفاعت تو بہت دور کی بات، جس کی شکایت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے فرمایا نا سورہ فرقان آیت نمبر 30 کے اندر کہ رسول کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ اس نے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ، جس قرآن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو آندھی اور طوفان کے حوالے کر دی۔ پوری 23 سالانہ زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیں، پہلے 40 سال کتنے امن اور سکون کے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ صادق اور امین کہتے تھے، عزت تھی، مقام تھا، مرتبہ تھا۔ لیکن جس دن سے قرآن نازل ہوا، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کر، بچے آپ کے در در کے ہو گئے، آپ کی بیٹی کے پیٹ میں اس طریقے سے مارا دشمن نے، مشرکین نے، کہ اس کا حمل ساقط ہو، دولت کو، عزت کو، ہر چیز رسول اللہ نے قربان کر، نہ دن کو دن سمجھا، نہ رات کو رات سمجھا، نہ کبھی اپنے زخموں میں ترس کھایا،
نہ بڑھاپے کا لحاظ. اور صحابہ اکرام نے اس کلام پر عمل کرنے کے لیے، اس کلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور عمل کر کے دکھانے کے لیے اور کیا کچھ نہیں، اپنی گردنوں کو یہاں تک کہ عزت تو بہت دور کی بات ہے، گھر بار بیوی بچے اور کاروبار چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، اپنی گردنوں کو بھی گاجر و مولی کی طرح کٹوا دی. اور یہ دین ہم تک پہنچ گیا. اور ہم نے کیا کیا؟ یہ دین ہماری چوکھٹ میں آ کر کے دم توڑ رہا ہے، اور اسے سنبھالنے کی، اسے بچانے کے لیے ہمیں ذرا سی بھی فکر نہیں. ہمارے ہاں آ کے ختم ہو رہا ہے. دیکھ لیں آپ ہمارے گھروں سے کس طرح دین نکل رہا ہے، ہماری زندگی سے، ہماری اولاد کی زندگی سے، ہماری خاندان سے کس طرح دین ختم ہو رہا ہے. اس دین کو بچانے کے لیے، اس کلام کو بچانے کے لیے، اس کلام تو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم نے کیا دیا. اور اس کے پہلے کی کلاس میں نے بتایا تھا کہ نزول کے پہلے عورت کا کیا مقام تھا دنیا کے اندر. کھلونا تھی، کھلونا. آپ کو اس کلام نے عزت دی، اس دین نے عزت دیا، مقام و مرتبہ دیا. جب بیٹی ہے تب، بیوی ہے تب، ماں ہے تب، اور بوڑھی ہے تب. آپ نے اسلام کو کیا دیا؟ آپ نے اسلام کو کیا دیا؟ رسم و رواج، فاحش. غور کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس دین کو، اس علم کو سیکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں اور عمل کریں اخلاص کے ساتھ. ورنہ یہ سمجھ لیں کہ عمر فاروق نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ یہی وہ قرآن ہے جو تمہیں سربلندی عطا کرے گا، تمہیں عزت اور مقام اور مرتبہ عطا کرے گا، اور یہی قرآن ہے جو تمہیں زوال میں بدترین زندگی کے اندر تم کو داخل کرے. یعنی اس کے حق کو ادا کیے. تو ہم دیکھ لیں 600 ہجری تک اسلام کا وہ دور تھا کہ ساری دنیا مسلمانوں کی طرح جینا چاہتی. جس طرح آج مغرب کی تہذیب کا، یورپ اور امریکہ کی تہذیب پر جینا لوگ فخر سمجھتے ہیں، 600 ہجری تک اسلام کی تہذیب پر جینا لوگ فخر سمجھتے. لیکن اس کے بعد کہ قرآن کی تعلیم اور دوسری تعلیم، یہ پہلے ایک ساتھ ہوا کرتا تھا، ایک ہی اسکول میں ہوا کرتا، ایک ہی مدرسے میں ہوا کرتا. جہاں پر ڈاکٹر انجینئر بن رہے ہیں، جہاں وکیل بن رہے ہیں، وہیں پہ عالم بھی بنتے تھے. یعنی ہر بچہ عالم بھی ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سائنٹسٹ ہوتا تھا، وہ ڈاکٹر ہوتا تھا، وہ انجینئر ہوتا، لیکن ساتھ میں وہ عالم ہوتا تھا. لیکن یہودیوں کی چال یا شیطان کی چال کہ اس نے ان دونوں جگہ کو الگ الگ کر، اور دھیرے دھیرے دنیا غالب آتے گئی اور لوگوں نے اہمیت دنیا کو دیتے گئے، اور مدرسے سے بچے نکل کر کے اور اسکولوں میں آتے، اور تباہی وہیں سے آنا شروع ہوئی. وہیں سے آنا. آپ تاریخ کا مطالعہ کیجیے کہ جب علم مسلمانوں کے ہاتھ سے گیا اور ان کی تباہی اور بربادی شروع ہوئی. جب یہ اللہ کے کلام سے ان کا ناطہ ٹوٹا. اتنی سخت آیتیں اور اتنی سخت حدیثیں کیوں ہیں قرآن کی عظمت کے اوپر، علم کے اوپر اتنی. آپ دیکھیں کسی اور عمل کے لیے اتنی فضیلت نہیں آتی کہ فرشتے پر بچھا رہے ہوں. آپ حج کرنے جاؤ، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے، تو فرشتے پھول یا جو ہے قالین نہیں بچھاتے. اپنے آپ کو بچھانے کی تو بہت دور کی بات ہے، لیکن علم حاصل کرنے آتے تو اپنے آپ کو بچھا دیتے. فرشتے دعا نہیں کرتے آپ کے لیے، کب کرتے ہیں؟ ساری مخلوق مغفرت کی دعا کرتے جب علم حاصل کرنے. علم کی اتنی فضیلت کیوں؟ اور صحابہ کا منہج کہ ایک حدیث سیکھنے کے لیے کتنے پیسے خرچ کر سکتے ہیں، کتنا وقت اور کتنی محنت کر سکتے ہیں، کوئی لمٹ نہیں. اور صحابی تو ہمارے لیے اسوہ ہے نا. 1 مہینے کا سفر ایک حدیث کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. کیسا موسم ہوا کرتا ہے اور کیسا سفر تھا وہ، یا تو ٹھنڈ ہوگی یا گرمی ہوگی یا برسات ہوگی، 3 میں سے ایک ہی سیزن ہوتا ہے. ایک اونٹ خریدا، پیسے اس قدر لگائے اور محنت 1 مہینے کی جان ہتھیلی میں لے کر کے. پہلے لوگ سفر کرتے تھے تو کفن لے کے چلتے تھے ساتھ کہ سواری مر گئی تو اس کو بھی مرنا پڑے گا. اور ہم نے کیا کیا؟ اور ہم ہماری اولاد کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے گھر کی عورتوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، بچیوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، آنے والا مستقبل کیا ہونے والا ہے. سروے کر کے دیکھ لیں آپ، چھوٹے بچوں کا سروے کریں جو باشعور ہونے والے ہیں یا ہو رہے ہیں 17-18 سال کی عمر کے، کہ دین کے تعلق سے ان کی کیا سوچ ہے، کیا ہوگا ہمارے بعد. چند سالوں میں ہم مر جائیں گے، پھر یہ جو مسجدیں اور مدارس اور یہ جو دین ہے کیا ہوگا اس کا. میں نے کیا سروے، 1% رزلٹ تھا. کون کرے گا اس کی فکر؟ اور ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارا محتاج ہے دین. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور تم سب کا دل سب سے بہتر کا دل ہو جائے، اور یہ سارے کے سارے مطیع و فرمانبردار ہو جائے تو اللہ کی شان میں کچھ بڑھنے والا نہیں. اور یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے نافرمان ہو جائے، سب سے بدترین دل کی طرح ہو جائے، ابو جہل کی طرح، تو بھی اللہ کی شان کو گھٹنے والی نہیں. ہماری بربادی ہے ہماری. جس طرح یہ دنیا برباد ہے اور یہ حقیر دنیا ہم کو نہیں مل رہی، جس کی قیمت اللہ رب العزت کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، مرے ہوئے بکری کے بچے کے برابر. رسول اللہ نے فرمایا تھا نا، یہ حقیر دنیا ہمیں نہیں مل رہی. اور ہم اس امید میں ہے کہ جنت مل جائے گی، صحابہ کا ساتھ مل جائے گا، نبیوں کا ساتھ مل جائے گا. اس قدر ناراض ہے ہمارا رب ہم سے کہ فرشتوں کو بھی نہیں پہنچا رہا، اپنے دشمنوں سے پٹوا رہا، ان سے بے عزت کر. کب ہوش میں آئیں گے؟ جہاں ایک طرف ہم اپنے بچوں کے لیے بینک بیلنس اور گھر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، وہیں ایسا کلچر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ایسا ماحول چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ایسا معاشرہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں کہ یہ دولت ان کے کچھ کام نہیں آئے، یہ گھر اور یہ دکانیں ان کے کچھ کام نہیں آئیں. اس معاشرے کو ٹھیک کرنا ہو. اور ہر دور میں مردہ امت صرف وہی سے جاگی، وہی اللہ رب العزت کے کلام کے علاوہ اس مردہ قوم کو کوئی زندہ نہیں کرتا. آنا ہوگا ہم گھر کے بچوں اور عورتوں کے ساتھ اس کلام کی طرف، ورنہ ہمیں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. ابھی کم تباہی، اگر یہی حال رہا تو پچھلی قوموں کے ساتھ جو ہوا
وہ کیوں نہیں ہوگا ہمارے ساتھ؟ یہ تاریخ کو کیوں دہرایا جاتا ہے قرآن کے اندر بار بار کہ دیکھو قوم لوط کی طرف، قوم سمود کی طرف، قوم عاد کی طرف کیا کیا تھا ان کے، کیا وہ ہم نہیں کر رہے؟ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے کلام سے تو جوڑ لے، ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی محبت۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیری محبت کا، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے کلام کی محبت کا، اے اللہ ہم تجھ سے سلام کرتے ہیں تیرے نبی کی محبت کا، تیرے دین کی محبت کا۔ اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر فرما، نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ اے اللہ معاف کر دے، یہ زندگی غفلت میں گزر گئی، بچی ہوئی زندگی کو سنبھال دے، اللہ بچی ہوئی زندگی کو سنبھال۔ اے اللہ تیرے کلام سے صحیح طور پہ ہمیں جوڑ دے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے دے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔